الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الذي معبودا مسجودا مشهودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا والصلاة والسلام على رسوله النبي القوي الحفي الولي الجلي الأمي المكي المدني العربي الحجازي المدني القريشي الهاشمي المطلبي سبحان الله وعلى آلہ وصحابہ واتباعہ وازواجہ واولادہ واحبابہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وبرهانه الرشيد من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند درود پاک پڑھی الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی مٹ کے محبت میں دوامی کر لو، اور بادشاہی دونوں جہاں کی اگر ہے درکار، دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو۔ رخ مصطفیٰ کا جب تک نظارہ نہ ہوا، علی کو آنکھ کھولنا گوارا نہ ہوا۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، سیدنا علی المرتضیٰ مولا علی مشکل کشا تاجدار حل عطا مولا کائنات آپ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی کی جب ولادت ہوئی تو دنیا میں آ کے حضرت علی نے جب اپنی آنکھیں کھولیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پہ پڑی۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے رخ مصطفیٰ کا جب تک نظارہ نہ ہوا، علی کو آنکھ کھولنا گوارا نہ ہوا، اور مصطفیٰ نے کھل کے بتا دیا ہے امت کو جو علی کا نہ ہوا وہ ہمارا نہ ہوا۔ واجب صد احترام، لائق صد تکریم حضرات گرامی قدر، معزز و محترم محتشم سامعین، آج 21 رمضان المبارک ہے، جناب سیدنا علی المرتضیٰ آپ کا یوم شہادت ہے۔ انہی کی عظمت اور شان بیان کرنا مقصود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ میری زبان کے اوپر کلمہ حق اور سچ کو جاری و ساری فرمائے۔ حضرات مکرم، مولا علی مشکل کشا یہ وہ ہستی ہیں، حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور حضور نے فرمایا من اراد العلم فلیأت الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور جس کو علم کی طلب ہے اسے چاہیے وہ دروازے پہ آئے، تب اس کو علم کی سوغات اور خیرات عطا کی جائے گی۔ اور حضرت علی کا علم اس قدر علم تھا جو حضور نے فرمایا نا علی باب مدینہ علم ہے۔ لوگوں نے اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ینابی المودہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سیدنا علی المرتضیٰ کے ساتھ عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، اور عشاء کی نماز مکمل کرنے کے بعد حضرت علی نے پوری بسم اللہ بھی نہیں، صرف بسم اللہ کی بے کے تفسیری نکات بیان کرنے شروع کیے۔ بسم اللہ کی جو بے ہے اس کی تشریح اور وضاحت شروع کی، اور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں
پوری رات گزر گئی حتیٰ کہ فجر کی اذانیں ہوئیں، مگر حضرت علی نے اس وقت تک فجر کی اذانوں تک صرف بسم اللہ کی بے کا ترجمہ اور تشریح بیان فرمایا۔ یعنی کہ بسم اللہ کی بے کی تفسیر حضرت علی نے بیان کرنا شروع کی، ابھی وہ تفسیر ختم نہیں ہوئی، آثار سحر نمودار ہو گئے۔ اور حضرت امام جلال الدین سیوطی اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشاف فرمایا کرتے تھے لو شئت لاوقرت من تفسیر الفاتحہ 70 بعیرا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے آقا محمد عربی نے جو علم عطا کیا ہے، اس عطا کردہ علم کی طاقت اور قوت کے اوپر میں صرف اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کر دوں 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں مگر سورہ فاتحہ کی تفسیر بھی مکمل نہ ہو۔ اور میں نے آپ کے سامنے فرمانے گرامی پڑھا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا اور بہتری کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کی علامت کیا ہے؟ کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب مجھے اس بات کی طلب ہوتی ہے کہ میں جب چاہتا ہوں کہ میں فلاں بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کروں، یعنی کہ اسے خیر عطا کروں، تو میں اسے کیا کرتا ہوں؟ اللہ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، پھر میں اسے دین کی سمجھ اور سوجھ بوجھ عطا کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی بندہ سود کھاتا تھا اچانک وہ سود کھانا چھوڑ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے دین کی سمجھ آئی، تو سمجھ لیں کہ اللہ اس کے اوپر مہربان ہو گیا۔ اگر آپ سے کوئی غلط کام سرزد ہو رہا تھا اور ایک دن آپ کا اچانک جی چاہے کہ اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے، تو سمجھ لیں اس ذات پاک نے آپ کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا۔ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور اچانک آپ کا جی چاہے کہ میں نمازیں پڑھنا شروع کروں، مجھے نماز پڑھنی چاہیے، جیسے ہی یہ خیال دل کے اندر آئے سمجھ لیں کہ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے، اور جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے وہ دنیا میں بھی فائدے میں رہتا ہے، وہ آخرت میں بھی فائدے میں رہتا ہے۔ معلوم ہوا کہ نیکی کی طرف جب کوئی بندہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ پہلے کر چکا ہوتا ہے، دین کی سمجھ اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو سوچئے میرے محترم سامعین، مولا علی مشکل کشا جو سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں 70 اونٹ کتابوں سے بھر جائیں، اللہ نے ان ہستیوں کے ساتھ کتنا بھلائی اور خیر کا ارادہ فرمایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب کا نام ہے، یعنی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح کے اندر یہ کتاب لکھی گئی ہے، اس کا نام ہے الکہف والرقیم فی شرح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے اندر حضور کا فرمان گرامی درج ہے، سرکار نے فرمایا کل العلوم مندرجۃ فی الکتب الاربع وعلومها فی القرآن وعلوم القرآن فی فاتحۃ الکتاب وعلوم الفاتحہ فی البسملہ وعلوم البسملہ فی باء البسملہ وعلوم الباء فی النقطۃ تحت الباء۔ حضور نے فرمایا اللہ نے اس پوری کائنات کا جو علم ہے، جو شفا ہے، جو خیر ہے، جو حکمت ہے، جو دانائی ہے، یعنی کہ پوری کائنات کا علم اللہ نے تورات، زبور، انجیل اور قرآن پاک کے اندر جمع کر دیا ہے۔ پھر حضور نے فرمایا وہ سارا علم اللہ نے صرف پورے قرآن کے اندر رکھا ہے، پھر پورے قرآن کا جو علم ہے اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے، سورہ فاتحہ کا جو علم ہے اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر رکھ دیا ہے، اور جو بسم اللہ کا علم ہے وہ اللہ نے بسم اللہ کی با کے اندر رکھ دیا ہے، اور جو بسم اللہ کی با ہے اس کا سارا علم اللہ نے با کے نقطے کے اندر رکھ دیا ہے، یعنی تورات کا علم، زبور کا علم، انجیل کا علم، پورے قرآن کا علم، سورہ فاتحہ کا علم، بسم اللہ کا علم،
اس کی بات کا علم سارا اس کے نقطے کے اندر ہے. اور جناب سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں انل نقطۃ التی تحت الباء، لوگوں وہ نقطہ جس پہ اللہ نے پوری کائنات کا علم رکھا ہے اسے کچھ اور نہیں کہتے، دنیا مولا علی مشکل کشا کے نام سے اسے جانتے ہیں. دیکھیے جب قرآن مجید میں منافقین کے بارے میں آیتیں اتری اور اللہ نے حضور سے کہا میرے محبوب آپ کی مسجد میں بھی منافق نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، صحابہ کے دائیں بائیں منافق کھڑے ہوتے. اللہ نے فرمایا محبوب یہ جتنے لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں سارے مومن ہیں، ان میں سے منافق بھی ہیں. وہ کلمہ بھی آپ کا پڑھتے ہیں، نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھتے ہیں، آپ کی محفل اور مجلس میں بیٹھے بھی رہتے ہیں، مگر منافق. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہمیں کیسے پتہ چلے کون مومن ہے کون منافق ہے؟ کسی کے چہرے کے اوپر تو لکھا نہیں ہوتا، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہمارے دائیں طرف نماز پڑھنے والا منافق ہے، اس طرف والا مومن ہے؟ مومن اور منافق کی پہچان کیسے ہو؟ مدینہ منورہ میں منافقین کا زور تھا، مکے کے کافروں میں اور مدینے کے منافقوں میں فرق تھا. اور فرق یہ تھا وہ کھل کے کہتے تھے کہ ہم کافر ہیں، ہم منکر ہیں، ہم اس نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، ہم ان کو نبی مانتے ہی نہیں. لیکن جو مدینے کے منافق تھے وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، اذانیں دیتے تھے، سنتے تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، مگر منافق تھے. صحابہ پریشان ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا ایک پہچان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ایک کسوٹی ہے مومن اور منافق. اللہ نے پوری قرآن کے اندر مومنوں کو مخاطب کیا کہ اے مومنوں تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، مومنوں تمہارے اوپر زکوٰۃ فرض کی گئی، مومنوں تمہارے اوپر نماز فرض کی گئی، مومنوں تمہارے اوپر حج فرض کیا گیا، مومنوں اس طرح کرو، مومنوں اس طرح کرو. اللہ نے پورے قرآن میں نیک کاموں کے لیے مومنوں کو منتخب کیا ہے، ان کو مخاطب کیا. تو مومن اور منافق کی پہچان حضور نے بتائی یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق. اور صحابہ فرماتے ہیں حضور نے ہمیں ایسی پہچان بتائی کہ اس طرح چٹکی بجاتے میں ہمیں مومن اور منافق کا فرق معلوم ہو جاتا تھا. اور وہ فرق کیا تھا؟ صحابہ کرام فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ ونعرف المؤمنین بحبہم علیہ. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے پاس مومن اور منافق کا نکھیڑا اور فرق کرنے کا ایک ہی پیمانہ اور ایک ہی معیار اور کسوٹی تھی، اور وہ پیمانہ اور معیار یہ تھا جو علی سے بغض رکھتا تھا ہم اسے منافق کہتے تھے، جو علی سے محبت رکھتا تھا ہم اسے مومن کہہ دیا کرتے. حضور نے فرمایا علی تیرا جو بھی محب ہوگا وہ مومن ہوگا، جو بھی تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہوگا. اچھا اب آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ جو ہر وقت علی علی کرتے رہتے ہیں وہی مومن ہے. نہیں، مومن ہونے کے لیے صرف علی علی کرنے سے کام نہیں بنے گا، مولا علی کے بتائے ہوئے رستے پہ چلنے سے بھی کام بنے گا. بعض درباروں اور مزاروں پہ جائیں تو وہ بھنگ گھوٹ گھوٹ کے پیتے ہیں اور علی علی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مومن ہیں، باقی سارے بے شک 5 وقت کے نمازی بھی ہوں تو وہ مومن نہیں، وہ منافق نہیں. نہیں عزیزان گرامی قدر، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کے نام کے نعرے بھی لگانے چاہیے، لیکن بندہ منشیات کا عادی ہو جائے، نشہ کرے، بھانگ گھوٹ گھوٹ کے پیے اور پلائے اور تمام نشہ آور چیزوں کا استعمال کرے اور پھر کہ جی میں صرف علی علی کر کے بخشا جاؤں گا. نہیں، حضرت علی کا اصل محب وہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی جگہ پہ اگر گھاس اگے، کسی جگہ پہ اگر بھانگ کی بوٹی اگی ہو اور کوئی بکری اس بوٹی کو کھائے اور کھانے کے بعد واپس گھر جائے اور وہاں پہ جا کے دودھ دیے، تو علی بھانگ کھانے والی بکری کے جسم کا دودھ پینا بھی اپنے لیے جائز نہیں سمجھتا.
بس یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اصل مومن وہ ہے جو آپ ہیں، جو حضرت علی کی طرح اس طرح نشہ آور چیزوں سے دور رہتے ہیں۔ دیکھیے یہ بڑا فرق ہوتا ہے، ان چیزوں سے بندوں کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک عرب کے لوگ ہیں، ایک ہم ہیں، فیصلہ آپ نے کرنا کہ آپ کعبے کے سین میں چلے جائیں، بالکل سامنے کعبے کی عمارت نظر آ رہی ہے، بندہ اس کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹا ہوا۔ جو لوگ حج اور عمرہ کرنے گئے ان سے آپ پوچھ لیں، ایسے منظر انہوں نے دیکھے کہ کعبے کے سین میں عربی ہے، جدی پشتی عربی، وہاں کا رہنے والا، کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹا ہوا، اور قرآن پاک کا اس نے سرہانہ بنا کے نیچے رکھا ہوا، بالکل کعبے کے سامنے، اور ہم کعبے سے ہزاروں میل دور بیٹھے۔ اب کعبہ ادھر ہے نا، کعبہ نہیں ہے، صرف کعبے کی سمت ہے کہ یہ ڈائریکشن ہے کعبے کی، ہماری عقل کے مطابق یہ ڈائریکشن۔ لیکن آپ فرق دیکھیں، ابھی بے شک آپ آزما کے دیکھ لیں، یہاں پہ اگر ایک بچہ بھی، کوئی بندہ ٹانگیں ذرا اس طرح سیدھی کر کے ایک دفعہ بیٹھ جائے، میں کہتا ہوں کوئی مولوی حافظ قاری وہ سمجھائے یا نہ سمجھائے، جو بچہ بھی دیکھے گا وہ بھی آ کے کہے گا کہ ٹانگیں اکٹھی کر لیں، اس طرف کعبہ ہے۔ ایسا ہے نا؟ پھر ایمانداری سے بتائیے جیتا کون اور ہارا کون؟ وہ جو کعبے کے سین میں کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے لیٹا ہوا ہے وہ جیتا ہے، یا جو ہزاروں میل دور رہ کے بھی نہ خود کعبے کی طرف ٹانگیں کرنے دیتا ہے، نہ کسی کو، حتیٰ کہ اپنے بچے کو بھی کعبے کی طرف ٹانگیں کر کے رات کو سونے کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ یہ اس کا کرم ہے جس نے ہمیں ادب کی یہ سوغات عطا کی۔ حضرات گرامی قدر، ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ، جاہل سے جاہل بندہ بھی کسی کو کعبے کی طرف ٹانگیں دراز نہیں کرنے دے گا۔ پتہ چلا میرے محترم سامعین، صرف یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کیسا نظر آ رہا ہے، دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون صحیح رستے کے اوپر چل رہا ہے، اور اصل میں صحیح رستے کے اوپر وہ چل رہے ہیں جو مولا علی مشکل کشا کی سیرت کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور اس طرح عمل کرتے ہیں کہ 21 رمضان المبارک آپ کی شہادت کا دن ہے، جس دن آپ زخمی ہوئے، روزے کی حالت میں تھے، آپ کے اوپر حملہ ہوا، فجر کی دوسری رکعت پڑھا رہے تھے، آپ نے نہ نماز چھوڑی نہ روزہ توڑا، اور جب افطاری کا وقت آیا جو دودھ کا پیالہ منہ کے ساتھ لگا تھا وہ بھی اپنے لبوں سے ہٹا کے اپنے قاتل کو پلایا، اور دنیا کو یہ بتایا اصل میں علی کا ماننے والا وہ ہے جو اس طرح اپنے روزے کا بھی خیال رکھتا ہے، اپنی نماز کا بھی خیال رکھتا ہے۔ اسی لیے حضور کی حدیث مبارکہ ہے، سرکار نے فرمایا من فارقنی فقد فارق اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں کوئی اور مفر مقر، جو وہاں پہ ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ من فارقنی فقد فارق اللہ۔ حضور نے فرمایا جس نے مجھے چھوڑ دیا اس نے اللہ کو چھوڑ دیا، اور پھر حضور نے فرمایا یا علی من فارقک فقد فارقنی، اور اے علی جس نے تجھے چھوڑ دیا اس نے محمد عربی کو چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی لیے میں نے تقریر کے شروع میں شعر پڑھا، مصطفیٰ نے کھل کے بتا دیا ہے امت کو جو علی کا نہ ہوا وہ ہمارا نہ ہوا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ، آپ کے خیالات، آپ کے عقائد، آپ کے نظریات کے اوپر کاربند رہنا، اور آپ کے طریقہ کار اور آپ کے اسوہ اور آپ کی سیرت کے اوپر عمل کرنا، یہ اصل مولائی ہونے کی علامت ہے، یہ اصل مومنوں کی پہچان ہے۔ حضرات گرامی قدر، وہ کیسے مومن ہو سکتے ہیں جو جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عمر کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حضرت عثمان غنی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جو ہم ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو بھی خلیفہ اول مانتے ہیں، ان کی عظمت کو بھی سلام، حضرت فاروق اعظم کی عظمت کو بھی سلام، حضرت عثمان غنی کی عظمت کو بھی سلام۔ اور کوئی پوچھے کہ تم علی کو بھی مانتے ہو، ان تینوں کو بھی مانتے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو ہم بتاتے ہیں وجہ یہ ہے، ان تینوں کو ہم اس لیے بھی مانتے ہیں کہ وہ تین ہستیاں صدیق، عمر، عثمان، وہ مولا علی مشکل کشا 24 سال تک نمازیں پڑھتے
بھی مانتے ہیں، جن کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے انہیں بھی ماننے کا اعلان کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو جو ذہانت اور حکمت عطا فرمائی اس کا کیا کہیں۔ حضرت علی کو ایک یہودی ملنے کے لیے آیا، بیٹھا رہا، آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہا، پھر آپ کھڑے ہوئے، جب اس کے جانے کا وقت آیا تو حضرت علی اس کو رخصت کرنے کے لیے کچھ آگے تک گئے، اور آپ مسجد سے باہر نکلے، آگے تک گئے، پھر ننگے پاؤں سے کچھ آگے تک رخصت کر کے آئے۔ تو جب اس یہودی نے دیکھا کہ اتنی بڑی ہستی ہے اور وہ مجھے رخصت کرنے آگے تک آئے ہیں اور وہ بھی ننگے پاؤں آئے ہیں، تو اس یہودی نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ مہمان کو کچھ آگے تک رخصت کرنا اور بعض اوقات ننگے پاؤں کے ساتھ رخصت کرنا یہ ہمارے آقا محمد عربی کی سنت مبارک ہے۔ حضرت علی نے فرمایا مجھے میرے آقا نے یہی تعلیم دی ہے اور مجھے یہی سکھایا۔ اور وہ یہودی کہتا ہے کہ علی اگر آپ کے آقا نے آپ کو یہ سکھایا ہے تو مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے آقا کے غلاموں میں شامل کر دیا۔ ان کا ایک عمل دوسرے کے مذہب کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ حضرت علی نے اپنے زمانے خلافت میں دیکھا ایک بندے کی عمر 60 سال ہے اور وہ مزدوری کر رہا، یعنی کہ بوڑھا آدمی تھا، مزدوری کر رہا تھا، اینٹ گارا اور پتھر اٹھا رہا تھا۔ تو حضرت علی چلتے ہوئے اس کے پاس گئے اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے آپ نے اس سے پوچھا کہ اتنی عمر میں بھی مزدوری کر رہے ہو، کیوں کر رہے؟ اس نے کہا میں نے ساری زندگی مزدوری کی ہے، اگر اب بھی مزدوری نہ کروں تو میرے گھر میں 2 وقت کا کھانا نہیں پکتا، لہذا میں اس لیے مزدوری کرتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا آج کے بعد صرف تم نہیں، آپ نے فرمایا میری مملکت میں آج کے بعد 60 سال سے زیادہ عمر کا کوئی بندہ مزدوری نہیں کر سکتا، اور جو مزدوری کر کے اپنے گھر کا چولہا جلانے پہ مجبور ہے وہ آج کے بعد مزدوری نہ کرے، اسے پورے گھر کا خرچہ حکومت وقت یعنی کہ جو میری خلافت اسلامیہ ہے وہ بیت المال سے ادا کیا کرے۔ یہ ہمارے پاکستان میں تو یہ ہے کہ صرف سرکاری نوکری کرنے والے کو پینشن ملتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، جو بھی بوڑھا ہو گیا ہے اس کا خرچہ بیت المال سے دیا جائے گا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا جب یہ جوان تھا تو یہ مزدوری کیا کرتا تھا، اس کی مزدوری کی وجہ سے میری خلافت کے اندر عمارتیں بنی، لوگوں کے مکانات بنے، رستے سیدھے ہوئے، اس کی مزدوری کی وجہ سے ہمارے ملک میں تعمیر و ترقی ہوئی، اس نے اپنا حصہ ڈال دیا ہے تعمیر و ترقی کے اندر، اب اس کے زندہ رہنے میں بیت المال جو ہے اسلامی حکومت کا وہ اپنا حصہ ڈالا کرے گا۔ جوانی میں وہ ہماری خدمت کرتا رہا، بڑھاپے میں حکومت اس کی خدمت کیا کرے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر یہ ہم سنتے آ رہے ہیں، میں بھی اور آپ بھی بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، خزانہ خالی، خزانہ خالی، خزانہ خالی ہے۔ وہ پہلی حکومت خالی کر گئے، اب بھی خزانہ خالی، کچھ ہے ہی نہیں جی خزانے کے اندر۔ خزانے ٹیکس لگانے سے نہیں بھرتے حضرات گرامی قدر، خزانے اور جیبیں اس وقت بھرتی ہیں جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر چلنا شروع کر دے۔ نہیں تو میرے محترم سامعین، اسلام سے بڑی، پاکستان سے بڑی ریاست تھی جس کے اوپر حضرت عمر نے حکومت کی، جس کے اوپر حضرت علی نے حکومت کی، جس کے اوپر حضرت امیر معاویہ نے حکومت کی، جس کے اوپر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکومت کی۔ وہ پاکستان سے بڑی ریاست تھی، غربت ان دنوں میں ہم سے بھی زیادہ تھی۔ اور میرے محترم سامعین، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ ہوا کہ زکوٰۃ کا مال خزانے سے نکلا، یعنی کہ جو زکوٰۃ کے پیسے تھے غریبوں میں تقسیم ہونے کے لیے خزانے سے نکالے گئے، اور جو ملازم تھے سرکاری بیت المال کے
وہ زکوٰۃ کا مال لے کر شہر میں پھرنا ہوئے، ایک شہر سے نکلے، دوسرے سے نکلے، تیسرے سے نکلے، حتیٰ کہ صوبہ ختم ہو گیا، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ملا، پھر دوسرے صوبے میں گئے، تیسرے میں گئے، چوتھے میں گئے، حتیٰ کہ 8 صوبوں میں سے زکوٰۃ پھر کے اسی طرح واپس آ گئی۔ اور ملازموں نے کہا عمر بن عبدالعزیز، آپ نے اللہ اور اس کے رسول کا جو قانون نافذ کیا ہے اس کی برکتوں کا عالم یہ ہے کہ 8 صوبوں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملا، جو بھی ملتا تھا وہ خود زکوٰۃ دینے کے لیے ہمیں ملتا ہے۔ کیا مسلمانوں نے شاندار دور دیکھا اور کیا عظیم دور دیکھا۔ دروازہ کھٹکھٹا کے سرکاری ملازم پوچھتے تھے زکوٰۃ لینی ہے، ہم یہ زکوٰۃ کا مال لے کے آئے، آگے سے وہ گھر والا اور پیسے نکال کے دیتا تھا، درہم و دینار دیتا تھا، کہتا تھا میں زکوٰۃ لینے والا نہیں، میں تو خود زکوٰۃ دینے والا ہوں، مجھے دینے والا کوئی نہیں ملتا، یہ میری زکوٰۃ بھی اس کے اندر شامل کرو، اور آگے جا کے جو ملتا ہے اسے تقسیم کرنا شروع کرو۔ اور میں اس منبر پہ بیٹھ کے حضور کی حدیثوں کی روشنی میں آپ کو بتا دوں، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہے، حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، مولا علی کی نسل کا 12واں امام حضرت امام مہدی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضور نے فرمایا اس وقت بھی یہی عالم ہوگا کہ پوری مملکت اسلامیہ میں جہاں جہاں اسلامی ملک ہے، میرا کلمہ پڑھنے والوں میں کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا، جو بھی ملے گا وہ زکوٰۃ دینے والا ملے گا۔ اسی لیے تو میں نے ایک دن آپ کو بتایا بھی تھا کہ حضور نے جب یہ بات بیان کی تو اسے ہماری زبان کے اندر آج کی جدید انگلش میں کہتے ہیں انجوائے کرنا، یعنی کہ بات کر کے بات کا لطف لینا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے اندر، خاندان کے اندر جو چھوٹے بچوں کے بچپن کے واقعات ہوتے ہیں تو ہم ان واقعات کو بار بار دہراتے ہیں، حالانکہ بچوں نے وہ سنا ہوتا ہے، ہم پھر انہیں بتاتے ہیں، یا بزرگوں کے واقعات۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہ واقعات دوبارہ بتا کے انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، لطف لے رہے ہوتے ہیں۔ تو حضور نے بھی فرمایا میرے امتیوں ذرا لطف اندوز ہو اس بات سے۔ کس بات سے؟ حضور نے فرمایا وَكَيْفَ إِذَا نَزَلَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ۔ حضور نے فرمایا میرے امتیوں ذرا سوچو تمہیں کتنا مزہ آئے گا، کیا سما ہوگا، کیا کیفیت ہوگی، کیا ماحول ہوگا، کتنا حسین دور ہوگا، اور مسلمان کتنی بلند مقام کے اوپر ہوں گے۔ یا رسول اللہ کب؟ حضور نے فرمایا میرے امتیوں سوچو جب عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر آ چکے ہوں گے، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ، اور وہ میری اولاد میں سے، علی کے بیٹوں میں سے جو 12واں امام ہے، جسے دنیا امام مہدی آخر الزمان کہتی ہے، تمہیں کتنا مزہ آئے گا، وہ بھی تمہارے درمیان ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے درمیان ہوں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے امام مہدی کے پیچھے کھڑے ہو کے نمازیں ادا فرما رہے ہیں۔ یہ مولا علی کے بیٹے کی کتنی فضیلت ہے۔ حضرت امام مہدی کی فضیلت میں حضور نے یہ بات بار بار بیان کی کہ ذرا سوچو ان کی شان کا عالم کیا ہے جن کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام بھی کھڑے ہو کے نمازیں ادا فرمائیں۔ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کوئی چھوٹا سا نام ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، صاحب انجیل ہے، اللہ نے ان کے اوپر کتاب اتاری، صاحب شریعت ہے، اللہ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، اور ان کی والدہ کی پاکیزگی کی گواہی اللہ نے خود قرآن کی آیتوں کے اندر بیان کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ہے مٹی کے پرندے کو ادھر رکھ کے پھونک مارتے تھے، وہ زندہ ہو کے اڑنا شروع کر دیتے، اندھے کی آنکھوں پہ انگلیاں پھیرتے تھے، وہ دیکھنا شروع کر دیتے، کوڑ کے مریض کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے، اس کے سارے وائرس مار جاتے تھے، جسم تندرست ہو جاتا، مردے کو حکم کرتے تھے، وہ زندہ ہو جاتا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، بندے کو دیکھ کے بتا دیتے تھے اس کے معدے کے اندر کیا ہے، کھا کے کیا آیا ہے، گھر میں بچا کے کیا آیا ہے۔ حضور نے فرمایا ذرا سوچو اتنی بڑی ہستی، اس پائے کا پیغمبر جب تمہارے امام کے پیچھے نمازیں پڑھ رہا ہوگا تو اللہ نے اس کو کیسی شان عطا فرمائی۔ پتہ چلا
بعض اوقات مقام، مرتبے اور شان کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاتا ہے کہ اس کے پیچھے نماز کون کون پڑھ رہا ہے۔ اچھا، ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا یہ امام جب بھولتا ہے تو بعض اوقات، یہ نہیں کہ ہر دفعہ، حضور نے فرمایا امام جب نماز کے اندر بھول جاتا ہے تو اس کے بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ پیچھے کوئی بندہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر مقتدیوں کے اندر کوئی فالٹ ہو تو ہر دفعہ تو نہیں، بعض اوقات وہ امام کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ امام صاحب بھول جاتے ہیں، ضروری نہیں جب بھی بھولیں ایسا ہی ہو، مگر حضور نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہو سکتا کہ پیچھے کوئی آدمی بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہو، امام بھول جاتا ہے۔ تو پتہ چلا مقتدی کی وجہ سے امام کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جب امام مہدی کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے تو امام مہدی کا تو درجہ بلند ہو گیا خود بخود۔ تو ذرا سوچئے میرے محترم سامعین، اگر امام مہدی جو مولا علی کے 12ویں نسل میں سے ہے، 12ویں بیٹے ہیں، ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھے تو ان کی شان بڑھ سکتی ہے۔ اب اگر میری بات سمجھ آئے تو آپ نے سبحان اللہ بآواز بلند کہنا ہے، پھر ماننا پڑے گا وہ ابو بکر، عمر اور عثمان جن کے پیچھے مولا علی نے 24 سال نمازیں پڑھی ہیں، اللہ نے ان کی شان کو بھی بلند سے بلند کر فرمایا۔ اللہ آپ کے ذوق اور جذبوں کو سلامت رکھے۔ تو خزانے تب بھرتے ہیں جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلتا ہے۔ میاں صاحب نے اسی لیے تو نہیں نہ فرمایا چوک جنہ دی موتی ہووے او نہیں چکدے دانے، رب جنہ تے راضی ہووے دیندہ رزق تگانے۔ کرونا پہلی دفعہ آیا، یہ کوئی عذر نہیں کہ کرونا پہلی دفعہ آیا، یہ جہاں پہ بھی آیا ہے پہلی دفعہ ہی آیا، دنیا کے ہر ملک میں آیا ہے، پہلی دفعہ آیا۔ مگر جتنی مت ہماری اس نے ماری ہے اتنی کسی کی نہیں ماری ہے۔ جب مریض 800 تھے ملک بند تھا، جب 36,000 ہو گئے ملک کھل گیا۔ جب نیا نیا آیا تھا تو ہم فون کرتے تھے تو آواز آتی تھی مہلک کورونا وائرس خطرناک ضرور ہے مگر جان لیوا نہیں۔ آپ ابھی یہاں پہ بیٹھ کے نمبر ملائیں، اب آواز آئے کہ خطرناک بھی ہے اور جان لیوا بھی ہو سکتا۔ تو ہمیں 2 مہینے بند رہ کے صرف اتنا پتا چلا کہ اب جان لیوا بھی ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ حکومتیں بوکھلاہٹ کا شکار کیوں ہوتی ہیں جب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے رستے کو چھوڑ کے کسی اور رستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت عمر کے دور میں مصر کا دریائے نیل وہ صرف ایک عورت مانگتا تھا، ایک عورت، کہ ایک عورت جوان دلہن بنا کے ادھر رکھی جائے تو دریا چل پڑے گا، فصلیں سرسبز و شاداب ہو جائے۔ آپ دیکھیں ہم نے تو جہاز کے جہاز بھر کے غیروں کے حوالے کر دیا۔ ہم نے اپنی پاکستان کی سب سے بہترین ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ان کے حوالے کر دی۔ ہمیں تو ان بندوں کی تعداد کا ہی نہیں پتا جنہیں ڈالروں کے عوض ان کے حوالے کیا گیا۔ حضرت عمر کے دائرہ اقتدار کے اندر جب مصر آیا، صرف ایک جوان لڑکے، اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ، اور وہ بھی انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مدینے سے پکڑ کے لاؤ۔ مصر کے لوگ کہتے تھے ہم اپنے قبیلوں میں سے لڑکی دیتے، اور ہمارے قبائل خوش قسمتی سمجھتے ہیں جس کی لڑکی دریائے نیل بہا کے لے جائے، دلہن بنایا جائے، زیور پہنائے جائے، دریا کے درمیان بٹھائی جائے، اور وہاں سے پانی آئے اور اسے بہا کے لے جائے، پھر دریا 1 سال کے لیے جاری ہوتا ہے۔ وہ دیوی دیوتاؤں کے زیر اثر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا نہیں، اب چاہے مصر ہو یا مدینہ ہو، جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں کی کوئی لڑکی ہو یا میرے ملک کی آخری سرحد پہ رہنے والی کوئی لڑکی ہو، ہمارے مذہب سے ہو یا کسی اور کے مذہب سے ہو، ہم اس طرح بچیوں کا، بیٹوں اور بیٹیوں کے سودے نہیں کریں گے۔ اور آپ نے دریائے نیل کو خط لکھا، یا نہرو ان کنت تجری بامر اللہ فجری وان کنت تجری بامر غیر ذالک فلا تجری۔ حضرت عمر نے دریائے دجلہ کو خط لکھا کہ یہ جا کے دریا میں جس پتھر پہ لڑکی بٹھاتے ہو اس پہ جا کے میرا خط لکھ دینا۔ اور لکھا کیا ہے؟ اے دریائے نیل، اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے ابھی سے چلنا شروع کر دے، اور اگر اپنی مرضی اور دیوی دیوتاؤں سے چلتا ہے عمر کی عوام کو تیرے پانی کی ایک بوند کی بھی ضرورت نہیں۔ آج کے بعد میرے ملک کے لڑکوں اور لڑکیوں کے سودے نہیں ہوں گے، میں ان کی جانوں کی حفاظت کے لیے آیا ہوں،
انہیں دیوی دیوتاؤں کی بھیٹ چڑھانے کے لیے نہیں آیا، اور ہاتھ دریا میں رکھ کے رکھنے والے واپس ابھی کنارے پہ نہیں پہنچتے تھے کہ بیان کرتے ہیں رب کعبہ کی عزت کی قسم، دریا کا جو پانی ہے ہماری داڑھیوں کو گیلا کر کر کے گزر رہا تھا۔ یہ ہے حکومت کرنے کا ڈنگ۔ زمین کے اوپر زلزلہ آیا، حضرت عمر نے فرمایا لاؤ ڈنڈا میرا ادھر، یہ زمین ہلتی کیوں؟ اسے زلزلہ آیا، آپ نے زمین کے اوپر ایک کوڑا مارا اور یہ نہیں کہا کہ رک جا، آپ نے فرمایا زمین اگر عمر تیرے اوپر ظلم کرتا ہے پھر جتنا مرضی ہل، اور اگر میں نے ظلم نہیں کیا تجھے ہلنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ 1400 سال گزر گئے آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا، 1400 سال گزر گئے آج تک دریائے نیل وہ خشک نہیں ہوا، اس کا پانی اپنی جگہ پہ برقرار ہے۔ پتہ چلا میرے محترم سامعین، جب کوئی قرآن اور حدیث کے مطابق چلے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے اوپر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے کرامات کا صدور ظاہر کر دیتا ہے۔ تو اگر نہ چلے تو پھر اسے یہ بھی نہیں پتا چلتا کہ میں نے عوام کو کیا بتانا ہے، ہدایات کس طرح کی دینی ہے کہ بھی کس طرح اس سے رکے، کس طرح اس سے بچے، اور اگر چل رہا ہو پھر وہ ہدایات اسے بھی دیتا ہے، اور جو آفت آئی ہوتی ہے اسے بھی اللہ کی طرف سے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے یہ اشعار سنیں اور میری تقریر ختم۔ بیدم نے کیا خوب کہا، جس طرح ایک ذات محمد ہے بے مثال، پیدا ہوا نہ ہوگا کوئی دوسرا علی، خیر النساء، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء، حسین و حسن، مصطفیٰ علی۔ اور ایک پنجابی کا شاعر کہتا ہے، سورج لاکھ اسمان تے چمکدا رہے، نہیں نبی دے پیراں دی تلی ورگا، میں تے اس نتیجے تے پہنچیا ہاں، عرش لگدا ہے مدینے دی گلی ورگا، جو پتھر مدینے دا نظر آیا او جنت دی کلی ورگا، ناصر شاہ کائنات وچ آونا ہی نہیں، نہ نبی ورگا نہ علی ورگا۔